अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी कहा कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब हैं उनसे उनकी रात गए बातचीत होती रही है, लेकिन भारत जो है पड़ोसी हमारा, उसको ये हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इस मकाम तक पहुंच कैसे गया है। आज ये दुनिया को दिखा दिया है कि वो एक ना सिर्फ जो मुसलमानों के अंदर एक ताकतवर मुल्क है, बल्कि एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है और एक बेहतरीन लीडरशिप इस मुल्क के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान पीस मेकर है, पाकिस्तान वो सिफारतकारी कर रहा है जो दुनिया ने सोचा नहीं था। जंगी हालात के अंदर मामलात को संभालने में हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है वो पेश है। जिस तरह उन्होंने इनकी लितर परेड की थी भारत की और इनका मुंह बंद करवाया था, टू फ्रंट वॉर खोलने की कोशिश की थी, तो फिर इनको सबक सिखाया, फिर इनके चेले जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे थे उनको सबक सिखाया और फिर ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मुस्तकिल अमन और इस्लामाबाद पर हैं। क्या आया कि पाकिस्तान जो है वो जो पीस बिल्डर के तौर पर किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, कहीं सालिसी हो जाए, लेकिन पड़ोसियों को ये जो पाकिस्तान का किरदार है वो हजम नहीं हो रहा है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी जो है वो प्रमोट की और अपना सारा जो सरमाया है, सारा पैसा जो है वो इसी पर लगा दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। लेकिन ये अगर अपने घर के अंदर झांकें तो इन्होंने कभी बालाकोट किया, कभी उड़ी किया, कभी इन्होंने समझौता एक्सप्रेस को बंद किया और उसके अंदर जितने भी दहशतगर्द थे वो इनके घर से थे। अब देखिए कि अभी पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इवन के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने भी कहा कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब हैं उनसे उनकी रात गए बातचीत होती रही है और पाकिस्तान ने जो अमेरिका को सेफ एग्जिट दिया है और कोशिश की है, और ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान के अमेरिका तरले करता रहा कि वो जो है वो पीस मेकर का किरदार अदा करे, सालिसी करे, लेकिन भारत जो है पड़ोसी हमारा, उसको ये हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इस मकाम तक पहुंच कैसे गया है। अब देखेंगे कांग्रेस के जो राहुल गांधी साहब हैं वो भी मोदी पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सिफारतकारी का एक झूठा बयानिया बनाया गया था और बार बार दुनिया और अपनी कौम को यह बावर करवाने की कोशिश की गई थी कि भारत जो है वो सिफारती लिहाज से पाकिस्तान को आइसोलेट कर चुका है, तनहा कर चुका है, पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है, पाकिस्तान की कोई सुनता भी नहीं है। आज अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और उसके साथ साथ उनके जो स्टीव विटकॉफ हैं और इवन के जैरेड किशनर साहब वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फोन कर रही है, फ्रांसीसी सदर फोन कर रहे हैं कि भाई आपका किरदार इंतहाई शानदार है, इस्लामाबाद एकॉर्ड हो सकता है, इस्लामाबाद में समझौता हो सकता है, तो फिर इस समझौते को पूरी दुनिया याद रखेगी। आज इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि हमने तो पाकिस्तान को दहशतगर्द बनाया था, हमने तो पाकिस्तान को दहशतगर्द पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाने की कोशिश की थी। एक मीडिया वॉरफेयर, एक इन्फो लैब जो है इन्होंने बनाई और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, लेकिन आज इनका मीडिया चीख रहा है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कैसे कर गया। इवन कि आप देखिए शशि थरूर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने कभी भी बीजेपी पर तनकीद नहीं की थी, लेकिन आज वो तनकीद कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने वो सब कुछ किया है। ये दहशतगर्दी पर पैसा लगाते रहे भारत, और इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर वहां पर ट्रेनिंग भी दी, वहां पर असला भी दिया, वहां पर पूरी सपोर्ट भी की, लेकिन पाकिस्तान ने उनको भी खामोशी से जरा उनकी जो कह सकते हैं कि ट्यूनिंग की, और उसके बाद इन्होंने ये कोशिश की कि रॉ जो है वो ईरान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हो। अब इनको पता है कि इनका दरवाजा वहां से भी बंद हो रहा है और मोदी ये कह चुके हैं कि अगर जो इजराइल का जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है वो कामयाब होता है तो फिर अखंड भारत जो है वो आएगा। अब देखें कि इनको ये था कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा और इन्होंने मुसलसल, जब से ये जंग शुरू 1 महीना 8-10 दिन ये जंग रही, इन्होंने मुसलसल प्रोपेगेंडा किया, कहा कि झूठी फोन कॉल है, झूठा है सब कुछ, किसी की कॉल नहीं आई, किसी ने कोई बातचीत नहीं कही, ये सब ड्रामा पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान एक स्टंट कर रहा है। देखेंगे पाकिस्तान ने आज ये दुनिया को दिखा दिया है कि वो एक ना सिर्फ जो मुसलमानों के अंदर एक ताकतवर मुल्क है, बल्कि एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है और एक बेहतरीन लीडरशिप इस मुल्क के अंदर मौजूद है। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो हमेशा सिफारतकारी को, कम्युनिकेशन को हमेशा तरजीह देते हैं, और दूसरी जानिब जंगी हालात के अंदर मामलात को संभालने में हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो पेश हैं। जिस तरह उन्होंने इनकी लितर परेड की थी भारत की
اور ان کا منہ بند کروایا تھا, ٹو فرنٹ وار کھولنے کی کوشش کی تھی, تو پھر ان کو سبق سکھایا, پھر ان کے چیلے جو افغانستان کے اندر بیٹھے تھے ان کو سبق سکھایا, اور پھر ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کروانے میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. آج ان کا میڈیا جو ہے وہ گرم تتے توے کے اوپر بیٹھا ہے, اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے بیانیہ کیا چلانا ہے, اپنی عوام کو چورن اور منجن کیا بیچنا ہے. یہ جب پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے تب بھی اسی طرح ایک بیانیہ بنایا, اسی طرح پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے. پاکستان کے اندر لاہور میں ویسے یہ لے کے وہ بحریہ لے آئے تھے, یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا میڈیا اتنا جھوٹا ہے. اسی طرح انہوں نے بالا کوٹ کے اندر, اسی طرح انہوں نے اڑی کے اندر, اسی طرح انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کے اندر اپنے دہشت گرد خود سے دہشت گردی کروائی, اپنے فوجی مروائے, ان ماؤں کے بچے مروائے جو کبھی یہ سمجھتے ہی نہیں تھے. لیکن یہ جو ایک بی جے پی ذہنیت ہے, انتہا پسند ذہنیت ہے, آر ایس ایس کی ذہنیت ہے, یہ مسلسل کوشش کر رہی ہے. اور آج جب پوری دنیا جو فرانس کے صدر ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کرتے ہیں, امیر قطر صاحب کرتے ہیں, اور اس کے بعد اٹلی کے جو رہنما ہیں وہ فون کرتے ہیں, یعنی آپ اندازہ لگائیں پوری دنیا کریڈٹ دے رہی ہے, دنیا لکھ رہی ہے کہ پاکستان نے ایک مکمل سویلائزیشن بچائی ہے. آپ دیکھیے کہ امریکی صدر کہہ رہے تھے کہ وہ اس دن انہوں نے جب اپنا آخری ایک دھمکی امیز ٹویٹ کیا, اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آج ایک تہذیب ختم ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان آخری وقت کے اندر مذاکرات یعنی کہ پیس میکنگ نہ کرواتا, تو خدا نہ خواستہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوتا کیا نہ ہوتا. اور اس وقت پاکستان نے آخری لمحات کے اندر 2-3 گھنٹے کے اندر ایک فون کال بھی گئی, اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوئے. اور باقر کالیباف صاحب جو ہے اسپیکر جو ہے ایران کے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ پھر ہم بھرپور جواب دیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پراپر سویلائزیشن بچائی, ایک پوری قوم بچائی. خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی ٹیکٹیکل ویپنز کا استعمال کیا جاتا جس طرح یہ بھارت جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا تھا. پھر اس کے بعد امریکہ جو ہے اس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا اپنا جو ہے وہ اسلحہ استعمال کرتا جس سے بہت ساری ہلاکتیں ہوتی, بہت سے لوگ ایران کے اندر شہید ہوتے. پھر اس کا رد عمل آتا, اور پھر جو خلیجی ممالک کے اندر جتنی بھی ان کے بیسز ہیں یا جو معاملات ہیں وہ سارا کا سارا جو علاقہ ہے وہ اس کے اندر اس آگ کے اندر جھونک دیا جاتا. تو کس نے اس کے اندر کام جو ہے اپنا کردار ادا کیا؟ پاکستان نے. آپ کو تو بندرگاہ دی تھی ایران نے, آپ آئیں کاروبار کریں. آپ نے اسی بندرگاہ کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچایا. آپ نے اسی بندرگاہ کے ذریعے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی, آپ نے بی ایل اے کو سپورٹ کیا, آپ نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ہے. اصل دہشت گرد آپ ہیں, آپ اس ملک اور پوری دنیا کے دہشت گرد ہیں. آپ جتنی دہشت گردی پھیلاتے ہیں, بھارت جتنی دہشت گردی پھیلاتا ہے, بھارت کے جو حکمران ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک چائے بنانے والے کو وزیر اعظم بنا دیں, یہ بری بات ہے. میں کہتا ہوں کہ چائے بنانے والے کو تہذیب سکھائیں, تمیز سکھائیں, طریقہ سکھائیں کہ چائے پریزنٹ کیسے کرنی ہے, دینی کیسے ہے. وزیر اعظم بننا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے اپنے وزیر اعظم ان کا بنا دیا, نریندر مودی صاحب کو بنا دیا, لیکن اس کی جو آر ایس ایس کی ذہنیت ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی. آپ نے ایک 1.5 ارب آبادی کے ایک شخص کو اس کا سیاہ سفید کا مالک بنا دیا, لیکن اس کو یہ تہذیب اور تمیز نہیں سکھائی کہ آپ نے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کبھی آپ سری لنکا کے ساتھ پنگے کرتے ہیں, کبھی نیپال کے ساتھ کرتے ہیں, کبھی آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے ہر ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی. اصل دہشت گردی کا منبع تو آپ ہیں, اصل دہشت گردی تو آپ کرتے ہیں, اور ان کا میڈیا اتنا جھوٹ بولتا ہے. اور آج ان کے گھر کے اندر ان کے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں اور ان کے تجزیہ کار ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیس بلڈر ہے, پاکستان پیس میکر ہے, پاکستان وہ سفارتکاری کر رہا ہے جو دنیا نے سوچا نہیں تھا. اور پاکستان کے اندر ایک آواز اٹھتی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں ملائے گی. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا ہاں میں ہاں ملا رہی ہے. ایک طرف سپر پاور ہے اور ایک طرف ایک ملک ہے, یعنی کہ ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کروانا یہ بہت بڑی جیت ہے. اور جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور جس طرح فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں, اور اس کا آپ اندازہ لگائیں, یہ پیس میکنگ ہوتی ہے. ان کے ملک کے اندر لوگ گیس لینے کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے تھے, لوگ پیٹرول بھروانے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے تھے, یعنی کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو آپ کو ہو رہا ہے. آپ ایران سے تیل خریدتے ہیں, آپ وہاں پر بندرگاہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آپ اتنے کم ظرف ہیں,
آپ اتنے بے سر ہیں، یعنی کہ آپ کی ذہنیت اتنی گندی ہے کہ آپ وہ اچھا کام چاہے دشمن بھی اچھا کر رہا ہو تو اس کی تعریف بنتی ہوتی ہے، اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے. آپ نہیں کریں گے ہمیں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ نے ہمیشہ پروپیگنڈا کرنا ہے. لیکن کبھی بھی اتنا کم ظرف نہیں ہونا چاہیے اور اتنے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنے چاہیے کہ پاکستان جو ہے آج جہاں پر کھڑا ہے، پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، اور جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں، سٹیو وٹکاف آ رہے ہیں، جیرڈ کشنر آ رہے ہیں، اور آپ کو یہی مروڑ ہے کہ اسلام آباد اس وقت تمام دنیا کے لیے ایک منبع ہے. دنیا پیس میکر کے طور پر اسلام کو دیکھ رہی ہے. نئی دہلی کو جو کردار ادا کرنا تھا، ششی تھرور کہہ رہے ہیں کہ جو نئی دہلی کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو آپ کے وہ جو شنکر صاحب جو آپ کے وزیر خارجہ، غالباً ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ جے شنکر صاحب، سوری، وہ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو کھڑے ہو کے ایک بدزبانی کی. آپ کے ملک کے اندر آپ کے لوگ اس کو تھو تھو کر رہے ہیں، پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے. یعنی کہ کس چیز کے آپ جو ہے وہ کٹورا لے کر پھرتے تھے کہ ہم سفارتکاری کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے درمیان بات چیت کروا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے وہ کشتی اختیار کی جو ڈوبنی تھی، اور آپ ڈوبتی کشتی کے اوپر سوار ہوئے اور آج آپ اس کے اندر ڈوب رہے ہیں. اور ایران پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے انشاءاللہ اب بہت بہتر کرے گا. جو آپ نے پاکستان کے خلاف ایران کی سرزمین استعمال کی اور پاکستان کو نقصان پہنچایا، اب آپ کو یہ سب کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت ہے، اور یہ ملک خداداد پاکستان ہے، ہمیشہ زندہ باد رہے گا. پاکستان زندہ باد ہے، اور ہماری لیڈرشپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کو اللہ نے کسی معجزے کے تحت اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ایک دن تمام اسلامی ممالک جو ہیں پاکستان پر اپنی نظریں بٹھائے بیٹھے ہوں گے کہ پاکستان ہمارے لیے بات کرے، پاکستان کردار ادا کرے. آج دیکھیں قطر، مصر، ترکیے، جتنے ممالک ہیں وہ چاہے معیشت کے لحاظ سے پاکستان سے بہت آگے ہوں، لیکن یہ شرف اور عزت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حق میں رکھی تھی. اور دشمن کے چاہنے سے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ اپنا سرمایہ جو آپ نے اپنی قوم پر لگانا تھا، اپنے بچوں کی تعلیم پر لگانا تھا، بھارت نے وہ دہشت گردی پہ لگایا. بھارت نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی، اپنے بچے مروائے، اپنے لوگ مروائے، لیکن ہمیشہ اس کا الزام پاکستان پر لگایا. لیکن پاکستان نے خاموش سفارتکاری کر کے دنیا کو دکھایا کہ دنیا ہمیشہ جو لوگ سفارتکاری کو پروموٹ کرتے ہیں، جو پیس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، دہشت گردوں کی نہیں. اور آپ دہشت گرد ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے اپنے بھارت کے ساتھ ظلم کیا ہے. لیکن پاکستان انشاءاللہ زندہ باد رہے گا.